اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے جو ہم نے پوری یہ کتاب الحدیث موضوع فی فضائل معاویہ قاری ظہور احمد فیضی مکتبہ باب العلم لاہور پاکستان کی چھاپ کے ساتھ پوری ہم نے یہ کتاب پڑھی ہے، اور ہم شکر گزار ہیں چینل والوں کا، جیو سینیو چینل کا، جو اس کو ہماری ویڈیوز کو اس نے اپنے چینل پر چلایا۔ تو آج اس کتاب کا کلام کا کل خلاصہ کیا ہے، اس کتاب کے اندر جو اہل سنت کی کتاب ہے، اس سے کیا ثابت ہوا کہ معاویہ نے کیا کیا، یعنی کہ یہ جو ایک حدیث کو لے کر بڑا وہ بھی جھوٹی ہے، ان کا سارا مذہب ہی جھوٹا ہے، تو حدیث کیا سچی ہوگی۔ تو یہ جو ہادی اور مہندی ہے نا کہ معاویہ ہدایت کرے گا، مہندی کرے گا وغیرہ وغیرہ کا فتنہ، جھوٹا فراڈ، تو اس کے ہم نے کتاب کے اندر کیا پایا کہ معاویہ کیا کیا کرتا تھا۔ آئے ہم آپ کو اس کے مختصر کل 30 چیزیں ایسے بتاتے ہیں کہ جو معاویہ بن ابی سفیان نے اسلام میں شروع کی۔ تو پہلی کیا تھی؟ اسلام میں مسلم خواتین کو لونڈی بنا کر انہیں بازار میں فروخت کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2، مکہ، مدینہ اور یمن مقامات پر افعال کبیرہ کا ارتکاب کرنا، ابن عباس کے نابالغ بھتیجوں کا ناحق قتل کرنا، امام حسن کی شہادت کا فاجعہ کو مصیبت نہ سمجھنا، ان کے وصال کی خبر پر خوش ہونا، انہیں انگارہ کہنے والے کو ڈانٹنے کے بجائے پیسے دینا۔ یہ تھے یہ ان ناصبیوں کے ایسے نہیں آج کل کے منہ بنتے، کیونکہ ان کے پیچھے نواسب کی ایک پوری کاریگری جو اس بندے نے بنائی تھی وہ یہ ہے آپ کے سامنے۔ نمبر 7 پہ ہے نبی کریم کے باوجود سونا، ریشم اور درندوں کی کھالیں استعمال کرنا، انصار کے بارے میں نصیحت نبوی کے باوجود ان کو دوسروں پر ترجیح دینا، میزبان مصطفیٰ ابو ایوب انصاری پر جفا کرنا اور بے اعتنائی کر کے ان کی توہین کرنا۔ یہ دیکھو جی صحابہ کا ٹھیکیدار، یہ معاویہ بن ابی سفیان اور اہل سنت جو ابو ایوب انصاری جیسے صحابی کی کیا ان کی توہین کرتے رہے ہیں۔ گستاخ صحابہ تو گھر میں چھپے بیٹھے ہیں، جس کو صحابی کی آڑ میں صحابہ کا لبادہ آڑ کے صحابہ کی دھوتیوں میں چھپنے والے خود صحابہ کے گستاخوں کو صحابی بنا کر بیٹھے ہیں۔ یہ صحابہ کے گستاخ نہیں، یہ صرف بادشاہوں کے پیروکار ہے، کیونکہ بادشاہوں کی حرام کی کمائی ان کی نسلوں میں آج بھی ابل رہی ہے۔ نبی کریم کی طرف دھوکہ کی نسبت کرنے پر خاموش رہنا، صحابہ کرام کو دھمکیاں دینا، یہ دیکھیں جی صحابہ کو دھمکیاں دینا، یہ صحابہ کے ٹھیکیدار، اور یہ ان کے اپنے سے سابق بعض صحابہ کو کرام کو غصے کے ساتھ پاگل کہنا، حدیث نبوی کو حنات و فساد کی بات کہنا، یہ دیکھیں جی صحابہ کو پاگل کہنا، رشوت لینا، مغیرہ ابن شعبہ سے تبادلہ رشوت کرنا، باطل طریقے سے مال کھانا، ناحق قتل کرنا، بیعت یزید کے معاملے میں کھلے بندوں جھوٹ بولنا، شراب پینا، معاویہ بن ابی سفیان، اور شراب پینا، عیدین سے پہلے اذان کی بدعت کا مرتکب، تکبیرات عیدین میں کمی کرنا، خطبہ عید کی نماز عیدین پر مقدم کرنا، مساجد کے ممبروں پر سب و شتم اور لعنت کرنا، یزید کی ولی عہدی میں قرآن و سنت اور خلفائے راشدین کی خلاف ورزی کرنا، نکاح کے بعد وتی سے قبل بیوی کے پورے جسم کا معائنہ کرنا، بیوی کی شرمگاہ کے نیچے تل کی وجہ سے اسے طلاق دینا، جسم پر تل کی وجہ سے یزید کی ماں میسون کا غیبی خبر دینا اور موصوف کا اس پر یقین کرنا۔ اور ہمارے یہ جو اگر آپ چلے جائیں ہندوستان، پاکستان، بلکہ آپ ہمارے ہاں سعودی عرب میں آ جائیں تو یہ وہابڑے جو ہوتے ہیں نا، خوارجیے، تو یہ کیا کہتے ہیں جی، وہ تو غیب کی خبریں تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور یہاں پر عیسائی عورت کی غیب کی خبروں پر معاویہ بن ابی سفیان بیویوں پر طلاقیں دیتا پھرتا ہے۔ وہی فتویٰ لگاؤ نا بدعت والا، جو اس پہ بھی لگاؤ۔ فقط میسون کی خبر کی وجہ سے اپنی تازہ مقموعہ کو طلاق دینا، آدمیوں کو خصی کرنا، قرآن مجید کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اہل کتاب کو اپنا رازدار بنانا، اور 30واں نصرانی طبیب سے مسلمانوں کے سر آبرو کردہ لوگوں کو زہر دلا کر ان کی راہ سے ہٹانا۔ ایمان و انصاف سے بتائیں کہ جس شخص کے حق میں ہادی اور مہندی ہونے کی دعائے نبوی کا دعویٰ کیا گیا، اس سے درج بلا کبائر ارتکاب، حرام، منافی، عدل و انصاف معاملات، بدعات پر مبنی امور سرزد ہو سکتے ہیں۔ یہ تھی ان کی اصلی حقیقت۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور شیئر کیجیے۔